اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا کہ بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو سخت بھوک لگی تو وہ مہمان کی تلاش میں باہر نکلے۔ گھر والوں سے کھانا بنانے کے لیے کہا۔ ایک شخص جو کہ بہت بوڑھا تھا اس کو وہ اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا تو اس شخص سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ تو اس شخص نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کھانا اپنے رب کے نام پہ دے رہا ہوں، اگر تمہیں منظور ہے تو کھا لو ورنہ تمہاری مرضی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں روٹی کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے اپنے بتوں سے غداری نہیں کر سکتا، اور وہ شخص وہاں سے کھانا کھائے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ شخص وہاں سے گیا تو جبریل امین وہاں پہ حاضر ہو گئے، سلام دیا اور رب کا پیغام پہنچایا۔ رب کہتا ہے میرے خلیل تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ آپ کا بندہ تھا، وہ تو آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کا بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس بوڑھے شخص کی عمر کتنی ہوگی؟ تو آپ نے بتایا کہ 80 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اتنے سالوں سے اس کو رزق دے رہا ہوں، تو میرے بندے کو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل گئے۔ وہ دور پہاڑی پر جا چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پہ کھانا کھاؤں گا کہ میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ لینا، لیکن تم کھانا کھاؤ۔ تو وہ بوڑھا شخص یہ سن کر حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں کھانا اپنے رب کے نام پہ دوں گا، اب تمہارا لہجہ اتنا کیسے بدل گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی رب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ رب نے فرمایا کہ خلیل تم نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا، میں بھی تو اسے اتنے سالوں سے رزق دے رہا تھا، تو تم بھی اس کو رزق دے دیتے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اچھا تمہارا رب اتنا اچھا ہے، تو چلو پہلے مجھے اس رب کا غلام بنا لو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نام پہ رزق کو بانٹا کریں، چاہے آپ کے پاس تھوڑا ہے چاہے آپ کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کی آخرت سنوار دے گا۔ اپنی آخرت کو سنواریں۔ غریب کے منہ سے نکلی ہوئی دعا عرش الہی تک جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔